ناظرین، مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ خان صاحب نے گزشتہ روز نیو ٹی وی کے اینکر نصر اللہ ملک صاحب کے پروگرام میں بڑی دھواں دار قسم کی گفتگو کی، اور اس گفتگو میں انہوں نے حامد میر صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں کی، اور ایک اور بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل ایک شخص کو اپنے پروگرام میں بٹھاتا ہے بطور تجزیہ کار الیکشن ٹرانسمیشن میں، اور جو شخص یہ بات کرتا ہے کہ وہ عمران خان کا میراثی ہے، وہ عمران خان کا کتا ہے، اور یہ جو میراثی اور کتا، اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کون سا شخص ہے جس نے اپنے بارے میں یہ خود کہا ہے کہ وہ عمران خان کا میراثی بھی ہے، عمران خان کا کتا بھی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس شخص کو بطور تجزیہ کار جیو ٹیلی ویژن اپنے پروگرام میں بٹھاتا ہے۔ بہت زیادہ مشتعل تھے رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے صرف اس شخص کے خلاف باتیں نہیں کی، اب پتہ نہیں وہ کون سا شخص ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ ارشاد بھٹی صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکٹیوسٹ کے طور پر، تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، تو رانا صاحب نے یہ والی باتیں ان کے خلاف کہی ہیں۔ اب یہ تو رانا صاحب کو خود آ کے بتانا چاہیے کہ کس شخص کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن حامد میر صاحب کے حوالے سے رانا صاحب نے جہاں پر پیار کا اظہار کیا ہے وہاں پر میٹھے میٹھے گلے شکوے بھی کیے ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں بھی کہی ہیں کہ جو آپ میرا خیال ہے کہ خود زیادہ سن لیں، زیادہ بہتر انداز سے آپ انالیسس کر سکیں گے۔ آپ وہ باتیں سنیں۔ میں نے حامد میر صاحب سے آج صبح رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو آپ پر الزامات عائد کیے ہیں تو براہ مہربانی بتائیں کہ ان الزامات کی کیا حقیقت ہے اور کیا صداقت ہے۔ تو حامد میر صاحب نے جو مجھے جواب دیے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے آپ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو الزامات عائد کیے ہیں ذرا وہ سنیں۔ ایک سب سے بڑا زیادہ دیکھا جانے والا چینل جو ہے جی وہ الیکشن پہ تجزیے اور تبصرے کے لیے لوگوں کو بٹھائے، جی تو تجزیہ کرنے اور تبصرہ کرنے کی کوئی تو کوالیفیکیشن ہونی چاہیے نا۔ ایک آدمی جو ہے وہ پبلکلی کہے کہ میں عمران خان کا کتا ہوں، میں عمران خان کا مراثی ہوں، تو اسے چینل جو ہے وہ بٹھا دے تبصرہ نگار بنا کے، اس کے ماتھے پہ جو ہے وہ سینئر تجزیہ کار اور مبصر لکھ کے بٹھا دے، تو یار کو خدا کا خوف کرو، کچھ تو اس بات کی جو ہے وہ لاج رکھو۔ اگر آپ نے اس کو بٹھا کے گالیاں دلوانی ہے پی ایم ایل این کو یا ہماری کریکٹر اسیسینیشن کروانی ہے تو ویسے اسے بٹھا لیں، ویسے اسے کوئی پروگرام دے دیں، وہ آیا کرے آگے ہمیں گالیاں نکالا کرے اور اس کے بعد چلا جایا کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اسے جب آپ سینئر تجزیہ کار لکھتے ہیں تو یہ خدا خوفی کرنے والی بات ہے۔ اب حامد میر صاحب کتنے سینئر جو ہے وہ ہیں، اپنا اینکر ہیں، ان کو کیپٹل ٹاک سے انہوں نے آف کیا جیو والوں نے۔ خدا کی قسم میں ان کی تمام تر پریشر کے باوجود میں کیپٹل ٹاک میں نہیں گیا، میں نے کہا کہ نہیں، جب تک حامد میر صاحب نہیں ہے میں نہیں جاؤں گا۔ حامد میر صاحب ہاسپٹل میں تھے، اسٹیبلشمنٹ سے وہ لڑائی جو 2018 میں ہماری جو ہے وہ حکومت سے نکالے جانے اور سارے کا سبب بنی، وہ شروع اس دن ہوئی تھی جس دن میاں نواز شریف بطور پرائم منسٹر حامد میر صاحب کی تیمارداری کے لیے کراچی ان کے ہاسپٹل گئے تھے۔ یار ہم ان سے اس حد تک پیار کریں اور حامد میر صاحب ایسے بیان دیں کہ وہ بیان جو ہیں وہ ہماری جان کو خطرے میں ڈال دیں، وہ ایک ایسی جھوٹی سٹیٹمنٹ، میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی میں نے مسنگ پرسن کی جو ہے وہ وزیر داخلہ مجھے یعنی لسٹ دی اور اس کے بعد انہوں نے ان بندوں کو جو ہے وہ مارنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی لسٹ میں نے ان سے لی ہو، انہوں نے مجھے کوئی لسٹ دی ہو، خدا کی قسم جیو کے جو سینئر جو اپنا جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، ان کی ٹیم بنا دیں، وہ بیٹھ کے انکوائری کر لے۔ اگر وہ یہ کہہ دے نا کہ یہ لسٹ کوئی انہوں نے مجھے دی ہے یا میں نے لی ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں، ورنہ پھر وہ اپنی سزا کا یا وہ خود تعین کرے۔ یعنی ہماری جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات
اور وہ بھی جھوٹ وہ لوگ کریں. یار یہ کہاں کی صحافت کی آزادی ہے جی؟ مجھے آپ اپنا بتائیں ملک صاحب. یہ صحافت، یہ اسے آزادی صحافت کہتے ہیں اسے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنا دکھ جو ہے وہ ان کے احترام اور عزت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. آج بھی میں کہتا ہوں کہ حامد میر جو ہے وہ مجھے آج بھی پیارا ہے، میں آج بھی اس کے کوئی خلاف بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، لیکن یار وہ جھوٹ ہی ہمارے گلے میں ڈالے تو کیا پھر ہم گلا بھی نہ کریں؟ اگر ہم گلا کرتے تو کہتے لو جی دیکھو جی آپ نے تو یہ کر دیا، آپ نے تو محاذرہ ہی کر دی، آپ نے تو میڈیا کے خلاف جنگ شروع کر دی. بھی کون سی جنگ شروع کر دی؟ اچھا، آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کی گفتگو سنی، ان کے اعتراضات اور الزامات سنے. اس میں ایک بات کی تصحیح میں کر دوں، شاید رانا ثناءاللہ صاحب سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے. یہ جو واقعہ ہے حامد میر صاحب پر قاتلانہ حملے کا، اور نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ان کی عیادت کے لیے جب کراچی آغا خان اسپتال گئے تو یہ واقعہ 2018 کے نہیں ہے بلکہ یہ 2014 کا ہے. 19 اپریل 2014 بروز ہفتہ حامد میر صاحب اسلام آباد سے کراچی گئے، اور کراچی جب وہ پہنچے تو ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے ان کی گاڑی پر فائرنگ شروع ہو گئی. 6 گولیاں حامد میر صاحب کے کو لگی ہیں، ایک گولی ابھی بھی ان کے جسم میں ہے. آغا خان اسپتال کراچی میں ان کا علاج ہوتا رہا، اور اس وقت نواز شریف صاحب ان کے عیادت کے لیے وہاں پر گئے. اور رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اختلافات ہوئے وہ اصل میں حامد میر صاحب کی عیادت کے بعد ہوئے. اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ انہوں نے اس وقت کے جو ISI چیف تھے ان پر قاتلانہ حملے کا الزام لگا دیا تھا. اور ابھی جو پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں عامر میر، وہ حامد میر صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے وہاں پر میڈیا سے جو بات چیت کی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ میرے بھائی پر جو حملہ ہوا ہے وہ DG ISI اس وقت اس نے لگایا. تو اس پر پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ جیو کو بڑے مشکل حالات کا بھی سامنا کرنا پڑا اور بڑی ٹینشن بھی رہی. اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حامد میر صاحب نے کہا کہ یہ بھی غلط ہے کہ نواز شریف اور فوج کی لڑائی میری وجہ سے شروع ہوئی. یہ ویسا ہی الزام ہے کہ جنرل مشرف نے لال مسجد آپریشن میرے کہنے پر کیا، جبکہ میں تو مذاکرات کا حامی تھا. 19 اپریل 2014 کی صبح PMA کاکول میں پاسنگ آؤٹ کی تقریب تھی، جہاں حکام نے PTV انتظامیہ سے کہا کہ وزیر اطلاعات پرویز رشید کو نہیں دکھانا. ان کی لڑائی اس وقت ہی شروع ہو چکی تھی اور وجہ پرویز مشرف کا ٹرائل تھا. میں اس ٹرائل کی حمایت کر رہا تھا، یعنی میں حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس ٹرائل کی حمایت کر رہا تھا، لیکن مجھ سے لڑائی کی ایک اور وجہ بلوچ لاپتہ افراد کے لانگ مارچ کی کوریج تھی. اس کا ذکر میں نے انکوائری کمیشن میں بھی کیا تھا. نواز شریف ہسپتال میں ملنے ضرور آئے، لیکن واپس جا کر جیو پر غداری کا ریفرنس دائر کروا دیا اور جیو بند ہو گیا. ریفرنس دائر بھی کروایا تو کس سے؟ خواجہ آصف صاحب سے. یہ اب حامد میر صاحب کا نقطہ نظر ہے. اس جو اعتراض رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا کہ نواز شریف صاحب کا جو ایشو بنا وہ حامد میر صاحب کے عیادت کی وجہ سے بنا. اب دوسری بات جو رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو حامد میر صاحب نے ریکارڈ کروائی ہے جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ ہم نے جو بلوچ لاپتہ افراد ہیں ان کی لسٹیں لی اور لسٹیں لینے کے بعد ان کو ایک ایک کر کے مار دیا. تو اس پر حامد میر صاحب نے ایک تو یہ سب سے پہلے جو رانا ثناءاللہ صاحب جس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں وہ نیا دور ٹی وی نے ریکارڈ کی ہے. آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھ لیں. واقعہ بتا رہا ہوں جس کا میں خود عینی شاہد ہوں، میں بھی اس پروسیس میں شامل تھا. مجھے کہا گیا کہ لسٹ دے دیں جی کہ جن کو آپ چاہتے ہیں کہ رہا کر دیا جائے یا کورٹ میں پیش کیا جائے. تو میں نے ادھر ادھر سے پوچھ پاچھ کے صرف 50 لوگوں کی لسٹ دی، اور اس لسٹ میں پولیٹیکل ورکر تھے یا اسٹوڈنٹس تھے یا کوئی شاعر تھا یا کوئی ادیب تھا. میں نے وہ لسٹ دے دی. یہ جو پچھلی حکومت کے وزیر داخلہ تھے رانا ثناءاللہ صاحب، وزیر قانون تھے طاولہ تارڑ صاحب اور کچھ دیگر حکام، ان کو لسٹ دے دی. تو انہوں نے جناب اس لسٹ میں سے لوگوں کو نکال کے مارنا شروع کر دیا. تو اب آپ پہ اعتبار کون کرے؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر یہ جو عورتیں اور بچے ہیں یہ کدھر جائیں؟ یا تو یہ جو علیحدگی پسند ہے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن یہ آتے ہیں اسلام آباد کی طرف، ادھر آ کے یہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کو دھتکار دیتے ہیں. اچھا، حامد میر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ بات قطعی طور پہ غلط ہے کہ میں نے رانا ثناءاللہ صاحب کو ڈائریکٹ کوئی لسٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ سمیع بلوچ نے جب ایک کمیٹی بنی تھی جس کمیٹی میں اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون
اور رانا ثناءاللہ صاحب وزیر داخلہ، اور اس کے علاوہ جو شازیہ مری ہیں پیپلز پارٹی کی، یہ تینوں بلوچستان گئے تھے. 50 دن اس دھرنے کو ہو چکے تھے. ڈان اخبار نے اور دی گارڈین دونوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے. تو اس موقع پر یہ جو لسٹ ہے، حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ، رانا ثناءاللہ، شازیہ مری کو بلوچ دھرنا تو کوئٹہ میں جب یہ بطور منسٹر گئے تھے تو وہاں پر دی گئی تھی، اور سمی بلوچ نے یہ لسٹ دی ہے اس کمیٹی کو، اور یہی سیم لسٹ جو ہے یہ میں نے کنسرن جو پیپل ہیں ان کو دی ہے، اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ لسٹ میں نے رانا ثناءاللہ کو ذاتی طور پر دی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لسٹ ہے یہ رانا ثناءاللہ کو ستمبر 2022 میں دی گئی ہے. اور حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی تھی اس میں 2022 میں جو تابش نامی نوجوان تھا اسے مارا گیا تھا، اور اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ اسے 1 سال پہلے گرفتار کیا گیا تھا، اور 1 سال بعد اسے کسٹڈی میں جو نوشکی کے علاقے میں سی ٹی ڈی نے اس کو مارا تھا. تو یہ والی جو بات ہے یہ میں نے کی ہے کہ ان لوگوں کو آپ پکڑتے ہیں تو پھر ان کو مار دیتے ہیں، یہ والی ساری بات میں نے کی ہے. تو اب بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ جو حامد میر صاحب بات کر رہے ہیں اور جو رانا ثناءاللہ صاحب بات کر رہے ہیں، بنیادی اس کی جو وجہ بنی ہے وہ یہ کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے، تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ پہلے، مارنگ بلوچ بلوچستان سے ایک دھرنا لے کر اسلام آباد آئی تھیں، اور یہاں پر وہ کافی عرصہ پریس کلب کے سامنے دھرنا لگا کر بیٹھی رہیں، اور حامد میر صاحب اس میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے. اور جب وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ بہت سے ٹی وی چینلز بلوچ ایشو پر ان کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور حامد میر صاحب سے نیا دور ٹی وی نے بات کی. اور یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب کو جس گفتگو پر اعتراض ہے وہ اصل میں یہ بات ہے جس پر انہیں شدید اعتراض ہے، اور وہ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ رانا صاحب ایک اور بھی اعتراض کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حامد میر صاحب نے جیو کی جو الیکٹرک ٹرانسمیشن تھی اس دوران جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے یہ والی بات کہی کہ یہ اب جھوٹ بولے گا، جب انہوں نے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی گفتگو کا آغاز کیا. تو رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہیں حامد میر صاحب سے بڑا پیار ہے اور ابھی بھی ان کے خلاف بات نہیں کرتے، اور انہوں نے یہ بات بھی جتائی کہ جب حامد میر صاحب کو آف ایئر کیا گیا تو کیپٹل ٹاک جو ان کی جگہ صاحب کر رہے تھے تو مجھے بار بار دعوت دی گئی، تو میں نے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ جب تک حامد میر صاحب خود واپس نہیں آئیں گے میں اس پروگرام میں شرکت نہیں کروں گا. اور اس کے علاوہ جب انہوں نے رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک تصویر اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کی جس میں حامد میر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی چیئر کے پیچھے جو قائد اعظم کی تصویر لگی ہے وہاں پر قائد اعظم کی تصویر ہٹا کر فوٹو شاپ کے ذریعے ملک ریاض کی تصویر لگا دی گئی، اور اوپر رانا ثناءاللہ صاحب نے لکھا کہ سولڈ، یعنی یہ بک گئے ہیں. اس پر حامد میر صاحب نے کوٹ ری ٹویٹ کیا، اور جس میں حامد میر صاحب نے پھر یہ والی بات لکھی کہ رانا ثناءاللہ صاحب اگر میں جھوٹا ہوں اور بکا ہوا ہوں تو جب آپ کو تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں منشیات کے جیلی اور من گھڑت اور بے بنیاد کیس میں گرفتار کیا گیا تھا تو میں نے ایک کالم لکھا تھا، میرا وہ کالم لے کر آپ عدالت میں گئے تھے اور عدالت میں بطور ثبوت آپ نے ایک کالم پیش کیا تھا جو میں نے آپ کی حمایت میں لکھا تھا، تو اس وقت میں جھوٹا بھی نہیں تھا اور بکا ہوا بھی نہیں تھا، تو اس وقت تو آپ یہ والی بات کر رہے تھے، ابھی آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو حامد میر صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب ان کے درمیان جو ساری چپقلش ہے، جو بنیادی بات ہے وہ ساری یہ ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ پہلے جس طریقے سے میڈیا کے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ باتیں کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، اب مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی اعتراض ہو رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستانی میڈیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں اور ان کے نام سامنے آنے چاہیے. اور آج RIUJ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو بالکل اوپن کیا جائے گا جو پارٹیوں کی لائن لے کر اور پارٹیوں کا ایجنڈا لے کر آگے بڑھتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ جیسے صحافی جو ہے وہ ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ رہتا ہے، اور اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں رہے گا اور پاکستان میں حقوق کے بیانیے کے ساتھ نہیں رہے گا تو پھر تو جرنلزم نہیں ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ محض پارٹیوں کا ایجنڈا لے کر آگے بڑھیں گے تو پھر وہاں پر سوالات بھی پیدا ہوں گے، اعتراضات بھی پیدا ہوں گے. جرنلسٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہوتا ہے اور وہ
ہمیشہ وہ بات کرتا ہے، وہ ایک تو یہ کہ وہ ڈاکومنٹس بات کرتا ہے، اور دوسرا وہ اپنی بات کو کرتے ہوئے غیر جانبداری کا جو پہلو ہے اسے زیادہ سے زیادہ نمایاں رکھتا ہے۔ لیکن جہاں پر آئین کی بات ہو، قانون کی بات ہو، انسانی حقوق کی بات ہو، تو وہاں پر جرنلسٹ جانبدار ہوتا ہے، وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ قانون کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ انسانی حقوق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ حقوق پر مبنی جو بیانیے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جب لوگ پارٹیوں کی لائن لیتے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی ٹی وی چینلز پر آج کل بہت زیادہ ہو گئے، لوگ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں اور جماعتوں کے ترجمان بھی بنے ہوئے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اگر سیاسی جماعتوں کے ترجمان ہیں تو ان کے ساتھ تجزیہ کار اور صحافی نہ لکھا جائے، ان سے کہیں کہ ترجمان مسلم لیگ نون، ترجمان تحریک انصاف، ترجمان پیپلز پارٹی، تو یہ لکھ کے ان کو پکارا اور وہ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحافتی اداروں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی جو صحافت ہے اس کی جنگ لڑنی ہے، تو پھر انہیں اپنے اندر اس تطہیر کا عمل شروع کرنا پڑے گا۔ آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ صحافیوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس میں بڑا فرق ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن، ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا اظہار کر سکتا ہے، وہ کیسا لباس پہنتا ہے، کیسی داڑھی مونچھ رکھتا ہے، کیسے بال بناتا ہے، کن خیالات کا اظہار کرتا ہے، کن چیزوں کو درست سمجھتا ہے، کن چیزوں کو غلط سمجھتا ہے، کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، یہ اس کا قانونی حق ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسے سوتا ہے، کیسے رہتا ہے، یہ سب چیزیں۔ ہاں، قانون کے دائرے کو کہیں توڑے گا تو وہاں پر پھر سوال پیدا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ فریڈم آف پریس فریڈم آف ایکسپریشن کی طرح نہیں ہے۔ فریڈم آف پریس کے اندر آپ صرف ان چیزوں کو کور کریں گے جو قانون کی حدود اور قیود کے اندر آتی ہیں۔ اگر آپ جو بنیادی اصول ہیں جرنلزم کے انہیں پامال کریں گے تو پھر اس کا مطلب آپ صحافی نہیں ہیں۔ بطور انسان فریڈم آف ایکسپریشن آپ کا رائٹ ہے، لیکن بطور جرنلسٹ جب آپ بات کریں گے تو آپ چیز ڈاکومنٹ کے ساتھ کریں گے، ثبوت کے ساتھ کریں گے، بے معنی، بے بنیاد اور من گھڑت بات آپ کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے بہت سے صحافیوں کو اس چیز کا بھی علم نہیں ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن میں اور فریڈم آف پریس میں کیا فرق ہوتا ہے، یعنی آزادی اظہار رائے، آزادی صحافت، ان دونوں میں فرق ہے۔